اور انتہائی شکر گزار ہوں اس سعادت مندی پر، اس فضیلت پر، اس عظیمت پر، اس قسمت کی مہربانی پر کہ وہ آستانہ عالیہ نوریہ چورا شریف، آپ بڑے خوش نصیب ہند و پاک میں، پاکستان اور ہندوستان میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی جو مرکزی درگاہ ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ چورا شریف۔ اتنے بڑے بڑے مراکز دنیا میں روشن ہے، وہ چورا شریف کے ایک نور کا چھینٹا ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ اس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ وہ آستانہ ہے ہم جس کا ذکر سنتے آئے اور تخیلات میں اس کا نور خود پہ محسوس کرتے ہوئے زندگی میں ہمارے وقت گزرا ہے۔ آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے 10 سال اے آر وائی کے ساتھ ہو گئے بطور اینکر کام کرتے ہوئے، اور ان 10 سالوں میں اور اس سے پچھلے 10 سالوں میں جب اولیاء اللہ کے آستانوں کا نام آیا تو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی اس مرکزی درسگاہ اور خانقاہ کا نام میرے کانوں نے ہمیشہ سنا۔ آج اس کے امین الامانات سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو حضرات صوفیہ ہیں، جو حضرات اولیاء ہیں، قسم خدا کی ان کی نظر پڑنے کی دیر ہے، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ یہ پہلا ختم شریف ہے پیر طریقت رہبر شریعت مجدد زمانہ محقق عصر مفکر اسلام، قرآن کا نور، دلوں کا سرور، آنکھوں کے منظور، حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد منظور آصف نقش بندی۔ نعرہ رسالت آپ کی محبت کا ثبوت دے گا، نعرہ رسالت، اللہ سلامت رکھے۔ اتنا بڑا مجمع، عاشقوں کا، غلاموں کا اتنا بڑا مجمع، یہ سارا مجمع سنو۔ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب نے چکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں، کچھ لوگ مر کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، ارے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی۔ اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ ارے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ الحمدللہ اپنے ذکر سے، اپنی فکر سے، اپنی خدمات سے، اپنی شفقتوں سے، اپنی امانتوں سے حضرت کیسے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر سید علی طاہر بادشاہ جی سرکار آج اپنے بزرگوں کا، اب میں آستانے میں درگاہ پہ جو سجادہ ہوتا ہے نا، سجادہ نشین شہزادہ ہوتا ہے، وہ اپنی پوری پیڑھیوں کا نور لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ یہ سارے سلسلے کے بزرگ آپ کو نوازیں گے، بس ان کی دعا لگ جائے، اللہ کرے، ان کی دعا مل جائے، اللہ کرے، ان کا فیض مل جائے۔ میں حضور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے اس احاطہ نور میں کچھ لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب بلند کرے۔ اور میرا ایک وتیرہ ہے، طریقہ ہے، اصول ہے، اور اس حوالے سے میں دنیا بھر میں ظاہر اردو کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنی پہچان رکھتا ہوں، تو میں ایک ترتیب ہے میری، حمد ہے، نعت ہے، اور پھر اہل بیت اطہار ہے۔
یہ میرا مزاج ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں حمد پڑھی، پہلے ختم کا ذکر ہو گیا، نعت کے اشعار پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک اور اس کے بعد ایک، یعنی دو ہی حاضریاں میری مکمل ہوں گی۔ باقاعدہ علامہ صاحب جو اس آستانے کے فیض یافتہ ہیں، خوبصورت کلام کر رہے تھے، میں راستے میں براہ راست دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ ہی اس آستانے کے نقیب ہیں اور آپ ہی صدا اس کے صداکار رہیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ عشق علی میں مست ہے غالب بھی میر بھی، ہے مرثیہ بدست انیس و دبیر بھی، جس صف میں سب کھڑے ہیں صغیر و کبیر بھی، شامل ہوا ہے اس میں مجھ سا حقیر بھی۔ تو بس اپنی حاضری کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آل نبی اولاد علی، فرزند ولی دوراں قبلہ حضور علی طاہر بادشاہ جی سرکار اور آپ کے بزرگوں کی جناب میں قبول کر لے۔ اشعار سماعت کیجئے، میں نے کہیں بھی پڑھے دنیا میں الحمدللہ، سات سمندر پار۔ ہاں ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت سے میری ملاقات پاکستان میں بعد میں ہوئی ہے، امریکہ میں پہلے ہوئی ہے۔ جب میں امریکہ گیا ہوں تو حضرت کے مریدوں کا یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ماشاءاللہ ایسا حلقہ، ایسے چاہنے والے اور ایسے آپ پہ جان دینے والے، ماشاءاللہ وہاں ملاقات ہوئی، حضرت کا بیان سنا، چہرہ دیکھا۔ میں نے الحاج محمود الحسن اشرفی عالمی شہرت یافتہ سناخہ، اور اس آستانے کے واحد وہ سناخہ جو بیرون سناخہ ہے، واحد سناخہ۔ مجھے خادم نے بھی کہا حضرت